الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، خادع توحید کے مت والو، غوث و خواجہ کے ماننے والو، اولیاء امت کے طلبگاروں، آئیے ہم سب مل کر چارہ ساز درد مندہ انی سے بے کساں حضور آقائے کریم، آقا نور مجسم سراپا رحمت عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ محبت میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے آج ہمیں جمعے کے دن پھر ایک مرتبہ جمع فرمایا. تو کچھ عرض و معروض سے قبل بارگاہ رسالت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں چند شعر ملاحظہ فرما لیں. ہر گلی مہکتی ہے، ہر مقام مہکتا ہے، ہر گلی مہکتی ہے، ہر مقام مہکتا ہے، ہر گلی مہکتی ہے، ہر مقام مہکتا ہے. کون آنے والا ہے، کون آنے والا ہے، کل جہاں مہکتا ہے. کون آنے والا ہے، کل جہاں مہکتا ہے. ہر گلی مہکتی ہے، ہر مقام مہکتا ہے. اور یہ بھی شعر محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرما لیں. ہر گھڑی مہکتی ہے، ہر زمان مہکتا ہے، ہر گھڑی مہکتی ہے، ہر زمان مہکتا ہے. کہ ہر گھڑی مہکتی ہے، ہر زمان مہکتا ہے، ہر گھڑی مہکتی ہے، ہر زمان مہکتا ہے. کہ پھولی ہے مدینے میں، پھول ہے مدینے میں، کل جہاں مہکتا ہے. کہ پھول ہے مدینے میں، کہ پھول دو کھلے ایسے فاطمہ کے آنگن میں، پھول دو کھلے ایسے فاطمہ کے آنگن میں. کہ پھول دو کھلے ایسے فاطمہ کے آنگن میں. کہ پھول دو کھلے ایسے فاطمہ کے آنگن میں. کہ جن کے فیض سے اب تک، جن کے فیض سے اب تک گلستاں مہکتا ہے،
جن کے فیض سے اب تک گلستاں مہکتا ہے، کون آنے والا ہے؟ زلزلہ سا اٹھتا ہے نجدیت کے خیمے میں، زلزلہ سا اٹھتا ہے نجدیت کے خیمے میں، کہ زلزلہ سا اٹھتا ہے نجدیت کے خیمے میں، زلزلہ سا اٹھتا ہے نجدیت کے خیمے میں، کہ جب بھی اہل سنت کا، جب بھی اہل سنت کا نوجوان مہکتا ہے، جب بھی اہل سنت کا۔ اور آخری شعر محبتوں کے ساتھ ملاحظہ کر لیں، جب بھی اہل سنت کا نوجوان مہکتا ہے، کہ آپ کے پسینے میں معجزہ یہ پنہا تھا، آپ کے پسینے میں معجزہ یہ پنہا تھا، کہ آپ کے پسینے میں معجزہ یہ پنہا تھا، آپ کے پسینے میں معجزہ یہ پنہا تھا، کہ جسم پر ملے دلہن، کہ جسم پر ملے دلہن، اور خالدہ مہکتا ہے، جسم پر ملے دلہن اور خالدہ مہکتا ہے، کون آنے والا ہے؟ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جن لوگوں نے سنتیں ادا کر لی ہیں وہ برائے کرم آگے آ جائیں، جو لوگ خالی بیٹھے ہوئے ہیں سنتیں ادا کر چکے ہیں وہ آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ ایک مرتبہ اور درود السلام پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی جو جمعہ گزر چکا ہے اس گزشتہ جمعے کو ہم اور آپ نے بڑے خلوص و محبت کے ساتھ اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا۔ بارگاہ رسالت پناہ میں ہم سبوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا، اپنے گھروں میں چراغاں کیے، مساجد میں چراغاں کیا، محافلیں سجیں، قرآن خوانیاں، نعت خوانی، ذکر و وعظ سب کچھ ہوا۔ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم نے نکالا اور اس میں بھی نعت و مناقب ہوئے، پند و نصیحتیں بیان ہوئی۔ یہ سب کچھ جو ہم نے کیا، ہمارا مقصد فقط بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی محبتوں کا اظہار کرنا تھا، اور ہم نے کیا۔ جس کی جتنی حیثیت تھی، کسی نے اپنے گھر میں فقط موم بتی کے ذریعے روشنی کی اور اپنی محبتوں کا اظہار کیا، کسی نے محافلوں کا انعقاد کیا، کسی نے قرآن خوانی کروائی، کسی نے فقط فاتحہ خوانی کروائی۔ بہرحال سب نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا اور ہونا بھی چاہیے تھا، مگر جو کچھ بھی ہم نے کیا اس سے کچھ ہٹ کے ہمیں غور کرنا ہوگا کہ جس ذات کو ہم نے خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا، اس ذات کی خوشی سب سے زیادہ کس عمل میں ہے؟
آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ہم نے پیسہ بھی خرچ کیا اور لائٹیں بھی لگائیں، سب کچھ کیا۔ اب اسی بارگاہ رسالت میں چلتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی خوشنودی، آپ کی خوشی سب سے زیادہ کس چیز میں ہے؟ تو جو تعلیم آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، اس تعلیم کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اس تعلیم کو بھلا کر کے اور یہ جلسے جلوس، فاتحہ خوانی، مجلس خوانی، یہ سب کچھ ہم نے کیا۔ حالانکہ یہ جائز ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، اور ہمارا یقین بھی ہے کہ ضرور پروردگار اور اس کا رسول خوش ہوگا ان سب چیزوں سے۔ مگر سنو، جس کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ ہم نے کیا، اس ذات نے نمازوں کے بارے میں کیا کہا؟ ہمارے آپس میں جو حقوق بتائے ہیں وہ حقوق کیا ہیں؟ ہمارا پڑوسی ہم سے کس حد تک خوش ہے، کتنا ہم سے ناراض ہے، ہمارے والد، ہمارے اجداد ہم سے کتنے خوش ہیں، کتنا ناراض ہیں، کبھی ان چیزوں پر ہم توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے۔ اور فقط ایک نظریہ اہل سنت و جماعت کا چلا ہے کہ دیکھیے میں منکر نہیں ہوں، مستحب ہے، اچھی چیز ہے، کرنا چاہیے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں، اللہ اس میں اور اضافہ فرمائے، مگر ہمیں غور کرنا ہوگا ان چیزوں پر کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خوش کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے والد ہم سے راضی ہیں کہ نہیں، ہماری ماں ہم سے راضی ہے کہ نہیں، ہم نے پڑوسی کو کتنا خوش کیا ہے۔ ان سب چیزوں پر پہلے ہمیں توجہ دینی ہوگی، اس کے بعد میں رسول پاک کی چوکھٹ تک پہنچنا ہوگا، اس کے بعد اللہ رب العزت راضی ہوگا ہم سے۔ اور معاشرے کی حالت یہ ہے کہ جس نبی نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے کہ اپنے ماں کی خدمت کرو، اپنے باپ کی خدمت کرو، اور قرآن نے تو یہاں تک کہا بلا تقل لہما اف، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں ڈانٹے جھڑکیں تو تم اف تک نہ کہو، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں، اگر وہ ہمیں سمجھانے کے لیے چند جملے کہہ دے، چند نصیحت آمیز باتیں ہم سے کہہ دے، تو باپ کو کچھ لوگ ہم نے اس حد تک گئے ہوئے دیکھے کہ باپ کو گالیاں بھی دیتے نظر آتے ہیں، اور پھر جلوس میں نئے لباس پہن کر خوشبو لگا کر آتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول پاک کو خوش کرنے آئے ہیں۔ یاد رکھنا، جس رسول کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ ہم نے کیا، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جس کا باپ راضی اس کا رب راضی۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے میرے پیارے، اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے، تم رات و دن مسجد میں پڑے رہو، تم ہمہ وقت سجدے میں سر رکھے رہو، مگر پروردگار تم سے راضی نہیں ہوگا جب تک تم اپنے باپ کو راضی نہ کر لو، جب تک تم اپنی ماں کو راضی نہ کر لو۔ یہ تعلیمات ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے حبیب کی تعلیمات ہیں، جن کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ ہم نے کیا، پیسہ بھی بہایا، گھر میں لائٹنگ بھی کی، قانون سے بھی ہم نے بغاوت کی اس رسول کو خوش کرنے کے لیے، مگر جو ان کی تعلیمات تھی، جو انہوں نے تعلیم ہمیں دی تھی، اس کو بھول کر کے ہم دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ حالانکہ یہ مستحب ہے، مگر سنو، پہلے ان کاموں کو کرنا ہوگا جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ یہ باپ کی کام ہے، پہلے یہ کام ہے کہ ہمارا پڑوسی کتنا ہم سے خوش ہے، کتنا ہم نے پڑوسی کا حق ادا کیا ہے، کتنے ہم نے اپنے ماں کی خدمت کی ہے، کتنے اپنے باپ کی ہم نے خدمت کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تعلیمات ہیں پیغمبر اسلام کی، ان تعلیمات کو چھوڑ کر کے ہم رات دن محبت رسول کا دعویٰ کرتے رہیں، یہ دعویٰ فقط ہماری زبان تک رہے گا، ہمارے دل تک نہیں، کیونکہ ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اگر محبت رسول کا دعویٰ ہے تو ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان سب چیزوں سے پہلے ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے جس میں اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، اور اللہ و رسول کی رضا اگر چاہتے ہیں تو اپنے ماں کو راضی کرنا ہوگا،
باپ کو بھی راضی کرنا ہوگا، سب کے آپس میں حقوق ادا کرنے ہوں گے، اس کے بعد اللہ و رسول ہم سے خوش ہوں گے۔ ہم یہ سوچتے رہیں کہ ہم نے پڑوسی کا حق دبایا، کوئی بات نہیں، نمازوں کو ہم نے چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، روزوں کو ہم نے چھوڑا، کوئی بات نہیں، ہم نے باپ کی اپنے توہین کی، ماں کی توہین کی، کوئی بات نہیں، نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، روزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے یہ سوچا کہ سال میں فقط 11ویں آ جائے، بریانی کا ایک پتیلا بنا دیا جائے اور جنت کا ٹکٹ ہمارے گھر پہنچ جائے گا، تو یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، بہت بڑی بھول ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مصطفیٰ نے ہمیں تعلیم کیا دی ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ آپ ایک دوسرے کے حقوق پہچانیں، ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور چھوٹے بھی بڑوں کی خدمت کریں۔ جس کا باپ راضی اس کا رب راضی۔ یاد رکھیے گا، اگر تمہارا باپ ناراض ہے تو پروردگار تم سے کبھی خوش نہیں ہوگا۔ تمہاری ماں ناراض ہے تو جس ماں کے قدموں میں اللہ کے رسول نے جنت کو ڈالا ہے، تم دنیا میں کہیں بھی کسی خانقاہ میں پڑے رہو، کتنی ہی اعلیٰ مسجد میں، یہاں تک کہ بیت اللہ شریف میں بھی پہنچ جاؤ، مگر اگر تم نے ماں کا دل توڑ دیا ہے تو رب کی رضا حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور ہم ایک تحریک چلائیں۔ کیا تحریک؟ جو عمر فاروق اعظم نے چلائی تھی، مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلائی تھی۔ جب گھر سے نکلتے تھے نماز کے لیے، راستے میں جو ملتا تھا اس سے کہتے ہوئے جاتے تھے کہ آؤ بھائی نماز کے لیے چلے۔ کوئی نہیں کرتا آج ایسا، کوئی نہیں کرتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن مبارک کتاب الزہد میں لے کر کے آئے ہیں یہ روایت۔ حضور فرماتے ہیں اپنی صحابہ سے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لڑکے اور لڑکیاں آوارہ ہو جائیں گے۔ صحابہ نے حیرت سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ حالانکہ صحابہ کا ایمان تھا جو بات لب رسول سے نکل گئی وہ یقیناً حق ہے، مگر صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر معاملہ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ لوگ برائیوں سے دوسروں کو روکنا چھوڑ دیں گے اور بھلائیوں کی طرف بلانا چھوڑ دیں گے، یہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ تو حضور فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ سخت، اس سے بھی زیادہ بیکار عمل ہوں گے۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون سے عمل؟ کہا وہ یہ ہوگا کہ لوگ برائیوں کو نیکیاں اور نیکیوں کو برائی سمجھنا شروع کر دیں گے۔ اسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1400 سال پہلے فرما دیا، اور آپ اگر جائزہ لیں گے اپنی بستی کا، اپنے محلے کا، اپنے گھر کا، تو ایک ایک لفظ بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوتا نظر آئے گا۔ جو کچھ میرے آقا نے فرمایا وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت